ہوں گے۔ دنیاوی علوم کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ کوئی فلسفے کا ماہر، کوئی ریاضی کا ماہر، کوئی سائنسی علوم کا ماہر، کوئی جدید علوم کا ماہر، بعض دفعہ یہ علوم اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، اسے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ ان علوم کے سیکھنے والے اکثریت الا من رحم ربی، نیک لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اکثریت تکبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سائنسدان صاحب، اب اس کے سامنے کوئی قاری قرآن، مولوی صاحب ڈاکٹر انجینئر MBA کیا ہے، اور یہ مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب۔ اب اس کے اندر یہ علوم سیکھ کر، یہ فنون سیکھ کر ایک تکبر بھر گیا ہے، حالانکہ یہ فنون جو اس نے سیکھے ہیں قاری قرآن کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ کمپیوٹر ماسٹر ہے، وہ جو مرضی ہے، وہ کسی فن کا امام بھی بن جائے، قرآن کے قاری کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، شریعت اسلامیہ کا طالب علم، اس میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، انکساری، خشیت، عاجزی آئے گی۔ قرآن پڑھنے والا نہیں اکڑے گا، اسلام کے علم والا خشیت، عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر، محبت لوگوں کی، یہ ملے گی۔ اور دنیاوی فنون سیکھنے والے کے اندر تکبر، بڑائی، بڑاپن، وہ جتنا بھی مولوی مولوی ہو جو مولوی، اس کے نزدیک مولوی ایک بڑی کمتر ذات ہے، وہ اس علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اور یہ تکبر اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ لوگ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پہ الٹ پڑی۔ بس ان کے یہ علوم جس پہ وہ اترا رہے تھے ان کے لیے فتنہ بن گئے، ہلاکت کا ذریعہ بن گئے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو علم منطق کے دعوے دار قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض سائنسی علوم کے ماہر اللہ کے کلام کا، اللہ کی آیات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ان مسکینوں کو یہ خبر ہی نہیں، یہ فکری مسکین، ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ اصل علم تو علم وحی ہے۔ علم تو وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، جو اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، العلم ما فیہ قال حدثنا، علم تو وہ ہے جس کے اندر قال اور حدثنا، ہم نے فلاں سے سنا، پیارے حبیب کا فرمان، ہمیں فلاں نے سنایا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان مصطفیٰ، یہ علم ہے۔ وما سوا ذالک وسواس الشیاطین، قال اللہ اور قال الرسول کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطان کے وسوسے تو ہے، علم نہیں ہے۔ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان۔ اگر پوچھتے ہو کہ علم کیا ہے تو علم نام ہے قال اللہ کا، قال الرسول کا، صحابہ کے فرامین کا، اور وہی اہل عرفان تھے، وہ جاننے اور پہچاننے والے تھے۔ یہ علم کی تعریف ہے۔ علم نام ہے قال اللہ، اللہ نے کیا حکم دیا، پیارے رسول نے کیا فرمایا، صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا اور آنے والوں کو کیا سمجھایا۔ دین النبی محمد اخبار، نعم المطیۃ للفتى الآثار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم کا دین احادیث پر مبنی ہے، کسی نوجوان کی بہترین سواری آثار ہے۔ لا ترغبن عن الحدیث وأهله فالرأي ليل والحدیث نہار۔ حدیث اور اہل الحدیث سے ہرگز منہ نہ موڑنا، بے رغبتی نہ کرنا، کیونکہ حدیث دن کی طرح چمکتی ہے اور رائے رات کی طرح اندھیری ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فعلی ہو، وہ قولی ہو، وہ تقریری ہو،
اور رائے کیا ہے؟ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، میری رائے، میرا قول، کسی امام کی رائے، کسی امام کا قول. تو کسی کا قول فرمان مصطفیٰ کے مقابلے پہ اندھیری رات ہے، اور فرمان محمد کریم چمکتا ہوا سورج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بتاؤں سب سے پہلے اہل حدیث کون تھے؟ آج تو لوگ اہل الحدیث کو گالیاں دیتے ہیں نا. سب سے پہلے اہل الحدیث کون تھے جی؟ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے. حدیث فرمان مصطفیٰ کو بھی کہا جاتا ہے، اور مالک کا فرمان بھی کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ کے حکم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مالک کے فرمان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوا ملائکہ کو سجدہ کرو. فرشتوں کے سامنے حدیث آئی، انہوں نے سر جھکا لیا اور سجدہ کر لیا. سب نے کر لیا، ایک اڑ گیا، اس نے نہیں کیا. اس سے پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ میری رائے کے مطابق یہ بشر مٹی سے پیدا ہونے والا، مٹی نیچے رہنے والی، میں آگ سے بننے والا، آگ اوپر چڑھنے والی. میری رائے بامقابلہ حدیث، میری رائے یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. وہ رائے کے پیچھے چلا اور مردود ملعون بنا. فرشتے اہل الحدیث بنے، حدیث کے سامنے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا، وہ اللہ کے مقرب ہو گئے. تو سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہے، اور اہل الرائے کا امام شیطان ابلیس ہے جس نے حدیث کے مقابلے پہ رائے کو اپنایا. یا ایھا المقتدی لتطلب علما کل علم عبید علم الرسول. اے وہ جو علم کا متلاشی ہے، جان لو ہر علم علم رسول کا غلام ہے. ہر علم رسول اللہ کے علم کا غلام ہے. تو اگر آپ، اسلام دنیاوی علوم کے حصول سے منع نہیں کرتا، حاصل کیجئے، لیکن یاد رکھیے وہ سائنس کا علم ہو، وہ میڈیکل کا علم ہو، وہ انجینئرنگ کا علم ہو، 60 اور 70 سالہ زندگی سے اس کا تعلق ہے. کتنی سالہ زندگی سے؟ کوئی حدیث آپ نے پڑھی کہ جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جو ڈاکٹروں کو دیا جائے گا؟ جنت کا ایک پورشن ہے جو صرف انجینئرز جائیں گے وہاں پہ، اور جنت کا ایک پورشن ہے جہاں پہ صرف MBA کرنے والے جائیں گے. میٹرک فیل اس جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہیں ہے؟ کہیں پڑھا؟ ہم اس کی تضحیق نہیں کر رہے ہیں علوم کی، صرف مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ دنیا کے علم کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگیے، علم حاصل کیجئے، اولادوں کو پڑھائیے ضرور، لیکن کبھی نہ بھولیے اس ساری جد و جہد کا تعلق 60 سالہ زندگی سے، 70 سالہ زندگی سے، 80 سال، 90 سال، بہت حد ہوگا تو 100 سال. اور 60-70 سال کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اجیرن ہی ہوتی ہے نا. کبھی بابے کو کھنگ لگ گئی، کبھی بابے کو فالج ہو گیا، کبھی گردے فیل ہو گئے، کبھی اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی اس کو برین ہیمریج، بیماریوں میں گزرتا ہے بیچارہ، الا من رحم ربی. ہسپتال اور وہ، ہسپتال اور وہ. تو 60-70 سالہ زندگی معقول زندگی. اس کا تعلق اس سے ہے. جو قرآن و حدیث کا علم ہے اس کا تعلق 60-70 تک محدود نہیں ہے. یہ اس زندگی سنوارنے کا سبب اور ذریعہ ہے، رہنمائی کا روشنی ہے، چمکتا ہوا مینارہ ہے، جس زندگی کے اندر موت کو موت آ جانی ہے. موت کو موت. اعلان ہوگا جنتی ہمیشہ کی جنت، جہنمی ہمیشہ کی جہنم. اپنے بیٹوں کو دنیاوی علم پڑھائیے، کم از کم ان کو مسلمان تو پہلے بنائیے. قرآن کے نور سے بے بہرا نہ کیجئے. قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، پھر آپ دنیا کا ہر فن سکھائیں، ہر علم سکھائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن کم از کم اس کی بیس مسلمانوں والی بنائیں، اس کو مسلمان باقی رکھیں. کتاب و سنت کا پھل جب انسان کو ملتا ہے تو اس کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے فنون جو ہے وہ انسان کے اندر خود پسندی اور تکبر کو پیدا کرتے ہیں. اے آخرت کے طالب علم، اے آخرت کے متلاشی، ذرا دیکھو کہیں جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. اور بعض لوگ حق کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، حق سمجھ آ جاتا ہے، قبروں پہ سجدہ شرک ہے، قبروں کا طواف شرک ہے، پتہ لگ جاتا ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، جان جاتا ہے. شیطان اس کو کس طرح فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ لگا، آج پتہ لگا ہے. اب اگر میں مان لوں گا لوگ کیا کہیں گے کہ تو بھی پاگل تھا، پہلے تو بھی جاہل تھا.
تو وہ اپنے آپ کو تکبر میں اس طرح مبتلا کرتا ہے کہ حق سمجھ کر، حق جان کر، حق پرکھ کر پھر بھی نہیں مانتا کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے۔